سرکاری محکموں میں آپ آ جائے، کسی محکمے میں چلے جائیں آپ، تو جو وہاں افسر ہوگا، جو حاکم ہوگا، جو کرسی والا ہوگا، وہ سب بڑے ہیں، اور جو اور کام کرنے والے وہ سب چھوٹے ہیں اس کے ساتھ۔ آپ کاشتکار ہو، کاشتکاری کی لائن میں بھی جو کھیت کا مالک ہے، زمین جس کی ہے، چاہے باغ جس کا ہے، وہ بڑا ہے وہ، اور جو سب کام وام کرنے والے لوگ ہیں وہ سب چھوٹے اس کے۔ تو یہ ایک ترتیب اللہ پاک نے بنائی ہے چھوٹوں کی اور بڑوں کی، لیکن نظام اللہ کا یہ ہے، چھوٹوں کو بڑوں کے ساتھ جوڑ دیا ہے اور بڑوں کو چھوٹوں کے ساتھ جوڑا ہے۔ چھوٹوں کو اپنے مسائل، اپنی مشکلات، اپنی ضروریات کے لیے اللہ پاک نے بڑوں کے ساتھ ان کو جوڑ دیا ہے، اور بڑوں کی جو ضروریات ہیں ان کو اللہ پاک نے چھوٹوں کے ساتھ جوڑا ہے۔ دیکھو ہم مدرسے کے لوگ ہیں، اور یہاں بہت سارے مدرسے کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں۔ مدرسے میں جو علماء ہیں، اساتذہ کرام ہیں، جو مدرسین ہیں،
آپ بتاؤ ان کو طلبہ کی ضرورت ہے کہ نہیں؟ اگر مدرسے میں طلبہ نہیں ہوں گے تو مطالعہ کہاں کرے گا؟ کس کو پڑھائے گا وہ؟ اور قوم بیٹھ کے کب تک کھلائے گی اس کو؟ ایسی بات ہے، یہ اساتذہ بڑے ہیں، ان کو ضرورت ہے طلبہ کی، اور طلبہ اگر پڑھنا ہے تو ان کو ضرورت پڑے گی استادوں کی۔ بغیر طلبہ کے، طلبہ چاہیں کہ ہم صاحب حافظ ہو جائیں، عالم ہو جائیں، مفتی بن جائیں، اور کسی کو استاد و بڑا نہ بنائے تو نہیں۔ اللہ پاک نے دونوں کو جوڑا ہے اس کے اندر۔ وکیل بہت بڑا ہے، بے شک بہت بڑا قانون داں ہے وہ، لیکن موکل کا محتاج ہے۔ اگر موکل مقدمہ لے کے نہیں آئے گا تو وکیل مونگ پھلی چھیل کے کھائے گا اور مچھلی مار کے چلا آئے گا۔ اور جتنے موکلین ہیں جن کے جھگڑے پھگڑے آتے ہیں، ان کو اپنے جھگڑوں کے نپٹانے کے لیے وکیل صاحب کو ضرورت پڑے گی، بغیر وکیل کے کچھ نہیں ہو پائے گا اس میں۔ یہ چھوٹے بڑوں کا جوڑ میں بتا رہا ہوں آپ کو۔ یہ اسی طرح آپ اور آگے آئیے، صاحب بہت کاشتکاری ہے اور باغ ہے، کھیت ہے، زمین ہے، ٹھیک ہے، لیکن جب تک نوکر چاکر نہیں ہوں گے جوتائی وتائی کون کرے گا؟ اس کی بوائی کون کرے گا؟ ظاہر ہے وہ مالک کی جا کے نہیں کر پائے گا۔ وہ تو اس کو ضرورت ہے مزدوروں کی، اور مزدوروں کو رقم کی ضرورت ہے جو کاشتکار دے گا اس کو، جب وہ کام کرے گا جا کر کے۔ ڈاکٹر صاحب ہیں بہت اچھے ماشاءاللہ، لندن سے پڑھ کے آ گئے، لیکن کوئی مریض جا ہی نہیں رہا، کوئی بیماری نہیں آ رہا۔ یہ جو چھوٹے سب کوئی جا ہی نہیں رہے، آپ بتاؤ ان کی آمدنی کہاں سے ہوگی؟ کچھ بھی تو نہیں ملے گا ان کو۔ اسی طرح جو مریض ہے وہ ڈاکٹر کا محتاج ہے، جب جا کے اس کو صحت ملے گی۔ یہ نظام خدا بندی ہے، یہ کہ اللہ نے ہر لائن میں چھوٹے اور بڑے بنا رکھے ہیں، اور چھوٹوں کی ضرورت بڑوں سے جوڑ دی ہے اور بڑوں کی ضرورت چھوٹوں کے ساتھ جوڑ دی ہے۔ لیکن ظاہر ہے جو بڑا ہے وہ بڑا ہے، اس کے دماغ میں آتا ہے کہ ارے صاحب ہم تو بڑے ہیں، لہذا انسان کا مزاج ہے صرف مفاد پرستی کہ ہمارا کام نکلے، ہماری ضرورت پوری ہو، دوسرے کا چاہے کچھ ہو۔ آج پوری دنیا کے اندر یہی ہو رہا ہے، جس کو ذرا برابر بھی اقتدار حاصل ہے، قوت حاصل ہے، اختیار حاصل ہے، بس وہ اپنا مفاد وصول کرنے میں لگا ہوا ہے۔ اور جو چھوٹے ہیں وہ اپنی کمزوری کی وجہ سے، اپنے مفلوق الحالی کی وجہ سے وہ کچھ کر نہیں سکتے، چلے دبے کچلے پڑے۔ اس کا نتیجہ یہ نکل رہا ہے پورے معاشرے میں اور سماج میں ایک دوسرے سے ربط، ضبط، محبت اور تعلق ایک دم ختم ہو چکا ہے، بلکہ ہر ایک کو دوسرے سے شکایت ہے۔ جو بڑا ہے اس کو چھوٹے سے شکایت ہو رہی کہ یہ کام نہیں کر رہا، اور جو چھوٹا ہے اس کو بڑے سے شکایت ہو رہی کہ ہمارے ساتھ زیادتی کر رہا، کام لے کر کے پورا ہم کو دیتا نہیں ہے۔ یہ بتائیے ہو رہا نہیں ہو رہا؟ گھر کی لائن میں آپ آ جائیے، اماں ابا کو الگ شکایت ہے اور بیٹے کو الگ شکایت ہے۔ اماں ابا جناب والا کہیں بہو کی شکایت، کہیں بیٹے کی شکایت، کہیں لڑکی کی شکایت، اور بہو جو ہے اپنی ساتھ کی شکایت کرے گی، اپنے سسر کی شکایت کرے گی، اپنے بڑوں کی شکایت کرے گی۔ یہ پوری دنیا کے اندر یہ ہو رہا ہے۔ میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں، اسلام نے اللہ پاک کے اس بنائے ہوئے نظام میں کہ بڑوں کی ضرورت چھوٹوں کے ساتھ رکھی، چھوٹوں کی ضرورت بڑوں کے ساتھ رکھی، لیکن اس سے بھی اللہ پاک نے ایک نظام مقرر کیا ہے۔ یہ نہیں کہ اندھا دھند جس کا جو جی چاہے کرتا رہے، تو دنیا ظلم سے، حق تلفیوں سے، ستم سے بھر جائے گی۔ اللہ پاک عادل ہے، عدل کو پسند کرتا ہے، انصاف کو پسند کرتا ہے، لہذا اس نے حقوق ہر ایک کے مقرر فرما دیے کہ ہر ایک کا حق کیا ہے۔ مثال کے طور پر جو گھر کے بڑے ہیں، ماں باپ ہیں، ان کے حقوق کیا ہیں، چھوٹے ہیں، اولاد ہیں، ان کے حقوق کیا ہیں۔ اسی طرح باہر کی زندگی میں آئے آدمی کہیں بھی ہو، اگر بڑا ہے تو بڑے کا حق کیا ہے، چھوٹے کا حق کیا ہے، دونوں کے حقوق کو بتا کر کے پابند کیا ہے۔ ہر ایک دوسرے کے حقوق کو اگر ادا کرتا رہے گا تو سماج میں اور معاشرے کے اندر سکون اور چین اور اطمینان کا ماحول رہے گا۔ اور اگر حقوق کی ادائیگی میں
کوتاہی کی جائے گی اور ہر آدمی اپنا حق لینے کی کوشش کرے گا اور اگلوں کا حق تلفی کرے گا، حق ضائع کرے گا، حق کی طرف توجہ نہیں کرے گا، تو کبھی بھی زندگی کے اندر چین و سکون آ ہی نہیں سکتا۔ جب ہم دوسرے کا حق ماریں گے اور دوسرے کا حق ہم ہڑپ کر لیں گے، اس کو ہم دبا لیں گے، تو جس کا حق ہم دبا رہے ہیں وہ ہمارے ساتھ کس وقت کیا کر لے گا، وہ تو انتظار میں رہے گا، موقع ملے ہم اس کے ساتھ جو ہے جو نہ کر سکے وہ ہم کر دیں گے اس کے ساتھ۔ اس لیے میرے دوستوں، میرے بھائیوں، میں ایک بات عرض کر دوں، آج کے دور میں جس کو دیکھیے اپنا حق مانگ رہا، اپنا حق وصول کر رہا، اپنے حق کے لیے کوشش کرنا، جدوجہد کرنا، اس کے لیے فکریں کرنا، ہر آدمی لگا ہوا، لیکن کسی کو اتنا موقع نہیں مل رہا کہ تھوڑی دیر کے لیے یہ سوچ لے کہ میرا اپنا معاملہ کیا ہے، آخر میرے اوپر بھی تو کسی کا کچھ حق ہوگا، اس کو ہم ادا کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے، اس پر کسی کا کوئی مسئلہ نہیں۔ اس لیے میں کہا کرتا ہوں کہ یہ دور حقوق طلبی کا بھی ہے اور حقوق تلفی کا بھی ہے۔ اپنا حق مار رہا، دوسرے کے حق کو دبا کر کے ختم کر دے رہا ہے۔ دنیا میں اسلام ایک واحد مذہب ہے جس نے حقوق کی آواز لگائی، ہر ایک کے حقوق کو بتلایا اور ہر ایک کے حقوق کے ساتھ اس کی حد مقرر کر دی ہے کہ اس حد تک تمہارا حق ہے، اس کے بعد تم کو اس کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ اسلام کے علاوہ کسی نے بھی پورے طور پر حقوق کسی کے نہیں بتائے ہیں، اسلام نے بتایا ہے کس کا کیا حق ہے، یہاں تک کہ جانوروں تک کے حقوق کو بیان کیا گیا، درختوں کے حقوق کو بیان کیا گیا۔ دنیا کا کوئی کسی مذہب کا ماننے والا اگر آپ اس سے پوچھیں کہ بھئی تم بتاؤ درخت کا کیا حقوق ہے، چڑیوں کا کیا حقوق ہے، جانوروں کے کیا حقوق ہے، تو وہ آنکھ پھاڑ پھاڑ کے دیکھے گا کہ یہ کوئی پرانے آدمی معلوم ہوتے ہیں۔ آج کے دور میں حقوق کی کہاں کی بات ہو رہی ہے، آج تو بس اپنے ہی اپنا ہے، دوسرے کا کوئی مسئلہ ہی نہیں رہتا ہے۔ اسلام نے ہر ایک کے حقوق کو بتایا۔ میرے آقا حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جانوروں کے حقوق بیان کیے، چرند و پرند کے حقوق بیان کیے، آپ نے درختوں کے حقوق بیان کیے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عدالت میں جانوروں نے اپنے مقدمات پیش کیے ہیں اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے حقوق کے ضائع ہونے کی شکایت کی ہے کہ میرا مالک مجھ سے پورا کام لیتا ہے لیکن پیٹ بھر کے مجھ کو کھانا نہیں دیتا ہے۔ ایک موقع پر آپ تشریف فرما ہے، ایک اونٹ آ گیا اور آنے کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں اس نے اپنے انداز کے اوپر اپنا درد، اپنی تکلیف، اپنی شکایت آئی تو آپ نے پوچھا اس کا مالک کون ہے؟ تو ان کا حاضر ہوئے یا رسول اللہ اس کے مالک ہے۔ فرمایا کہ تم اس سے کام پورا لیتے ہو لیکن اس کو پیٹ بھر کے نہ تم کھانا دیتے ہو، نہ پانی دیتے ہو، نہ تم اس کو آرام دیتے ہو۔ آئندہ اس کا خیال رکھنا کہ اس کے ساتھ حق تلفی تمہاری نہیں ہونا چاہیے۔ جس مذہب میں جانور کے حقوق بیان کیے گئے ہوں گے تو ظاہر ہے کہ انسانوں کے حقوق کی کتنی رعایت اس نے کی ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا گیا، کوئی شخص پرندوں کا شکار کرتا ہے صرف اس لیے کہ ہمارا نشانہ ٹھیک ہو جائے، ہم اچھے شکاری ہو جائیں، ہم نشانہ باز ہو جائیں، فرمایا اللہ نے اللہ کی مخلوق کی جان لے لینا بے مصرف میں یہ ظلم کہلائے گا۔ تم کو اگر ضرورت ہے کھانے کی اس کی تو اجازت دی گئی، لیکن شکار کرو تم اور اس کو یوں ہی ضائع کر دو، یہ اللہ کی مخلوق کے ساتھ زیادتی کر رہا ہے۔ یہ میں اس پر عرض کر رہا تھا، آج کے دور میں حقوق کی آواز لگ رہی ہے لیکن ہم مسلمان ہیں، اللہ پاک نے جو دین اور مذہب ہم کو دیا ہے اس میں سارے حقوق بیان کیے گئے لیکن نہ ہم کو خبر ہے، نہ اس پر عمل کرتے ہیں، نہ ہم دوسروں کو بتاتے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہاں تک ارشاد فرمایا کہ اگر تم
خوب اللہ پاک نے تم کو حضور علیہ السلام کی خدمت میں ایک موقع پر ایک صاحب آئے اور ان کے چادر میں پرندوں کے بچے تھے اور اسی کے ساتھ اس کی ماں بھی منڈا رہی سر پر. حضور کی خدمت میں آ گئے. انہوں نے آ کے بتایا, فرمایا کھولو کیا ہے. جب دکھایا تو چڑیا کے بچے تھے. اس کی ماں یعنی جو اس کی ماں تھی وہ بجائے اس کی کہ کہیں جائے وہ پرندوں پہ آگے گر گئی. آقا نے فرمایا تم نے یہ کیا کیا؟ ان کا حضور فلاں درخت پر گزر ہوا, وہاں یہ بچے بول رہے تھے, مل گئے تھے, ہم ان کو پکڑ کر کے لے آئے. آپ نے فرمایا ان کو جا کے وہاں واپس کرو, ان کو وہاں پہنچاؤ. اسلام نے حق بتایا. بخاری کی روایت میں ہے ایک بلی کو پالا ہے عورت نے, اور نہ اس کو کھلاتی نہ اس کو پلاتی نہ اس کو چھوڑتی, اس کو باندھ کر کے رکھا, بھوکوں مر گئی ہے, جانور کا حق ادا نہیں کیا, اس کو اللہ پاک نے جہنم کے اندر ڈالا. میرے دوستوں, میرے بھائیوں, یہ نظام جو اللہ پاک نے بنایا چھوٹوں بڑوں کا جوڑ کا, یہ نظام جب ہی صحیح ہو پائے گا جب ہم ایک دوسرے کے حقوق کی ادائیگی کی فکر کریں. اور بڑوں نے ایک بات تجربے کے طور پر کہی ہے, فرمایا دوسروں کے حقوق کو اگر تم ادا کرو گے, اصل تو یہ حدیث کا مضمون ہے لیکن مجھے ابھی ذہن میں وہ حدیث ہے نہیں, لیکن جن بزرگ نے اس کو فرمایا ان کی بات مجھ کو یاد ہے. فرمایا دوسروں کے حقوق اگر تم ادا کرنے کی فکر کرو گے تو اللہ پاک تمہارے حقوق کے دلانے کے لیے غیر سے انتظام فرما دے. اور بھائی دیکھو, سچی بات یہ ہے, اگر ہر ایک دوسرے کے حقوق کے ادا کرنے کی فکر رکھے گا کہ میرے ذمے کسی کا حق نہ رہے, جس معاشرے کا یہ مزاج بن جائے گا, یاد رکھیے وہ معاشرہ جنت کا نمونہ بن جائے گا. کسی سے نہ کسی کو شکایت ہوگی نہ کسی کو تکلیف ہوگی, بلکہ ہر ایک خوش رہے گا کیونکہ اس فکر میں ہے کہ میرے ذمے کسی کا حق باقی نہ رہے. آج تو مسئلہ یہ ہے ہمارا حق دوسرے کے ذمے نہ رہے اور ہمارے ذمے کسی کا ہے اس کی کوئی ہم فکر نہیں کرتے. ہمارے یہاں بگاڑ کی بنیاد یہ بنی ہوئی ہے کہ ہماری توجہ اس کی طرف سے ہٹ گئی ہے. نہ ہم پڑوسیوں کے حقوق ادا کر پا رہے ہیں, نہ رشتے داروں کے حقوق ادا کر پا رہے ہیں, نہ دوستوں کے حقوق ادا کر پا رہے ہیں, نہ ملنے جلنے والوں کے حقوق ادا کر پا رہے ہیں, بلکہ ہر وقت ہمارا یہ ہوتا ہے کہ ہم کو ہمارا حق ملنا چاہیے. حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روایت میں ارشاد فرمایا اور بہت قیمتی بات فرمائی. فرمایا دیکھو, اس زندگی میں کسی کے ذمے کسی کا کوئی مطالبہ ہے, کسی کا کوئی حق ہے, کسی کا کوئی قرضہ ہے, کسی کا کوئی لین دین ہے, فرمایا اس کو یہی ادا کرو. کیوں؟ قیامت کے دن نہ روپیہ ہوگا, نہ رقم ہوگی, نہ سامان ہوگا, کچھ نہیں ہوگا, اعمال ہوں گے. اور وہ اعمال ہمارے اپنے لیے ہیں, ہم نے ان کو اپنے لیے کمایا ہے. اب اگر ہمارے ذمے کسی کا حق رہ گیا تو فرمایا اللہ پاک تمہارے اعمال ان کو دے دے گا. وہ کمایا ہم نے اور ہماری کمائی کا وہ فائدہ اٹھائیں گے, اب ہمارے پاس کیا رہ گیا. اس لیے میرے دوستوں, میرے بھائیوں, ہم سب کو اس کی فکر کرنا ہے. بلکہ ایک حدیث میں فرمایا گیا, کسی کے ذمے اگر کسی کے کوئی معاملات ہیں اور آثار سے معلوم ہو رہا ہے کہ آخری وقت قریب آ رہا ہے, تو اس کو باقاعدہ کاغذ پر لکھ کر رکھنا چاہیے کہ ہمارا اگر کوئی وقت آ جائے تو ہمارے بچے, ہمارے متعلقین ہمارے حقوق کی ادائیگی کی فکر کریں. آج تو معاشرے کا حال اللہ پاک مجھے کی حفاظت فرما لے. آج تو نمبر 2 کی کمائی ہم اپنا حق سمجھ رہے ہیں. اب نمبر 2 کمائی کی تفصیل آپ ہم سے زیادہ جانتے ہیں. بات سمجھیے نا, نمبر 2 کی کمائی, اور وہی کمائی ہم بھی کھا رہے ہیں, بچوں کو کھلا رہے ہیں, گھر والوں کو کھلا رہے ہیں, اور اسی کمائی کا مکان بنوا رہے ہیں, اسی کمائی کی سب. اس
عشرت کے ہم اسباب اختیار کر رہے ہیں. آپ بتائیے یہ خود بھی جہنم مول لے رہے, بچوں کو کسی ڈھکیلتے چلے جا رہے. ہمارے جسم کا جو حصہ حرام آمدنی اور حرام کمائی سے پرورش پائے گا, خون بنے گا, جسم بنے گا, گوشت بنے گا, آقا نے فرمایا وہ جہنم کے دائیں گا, تو جنت کو نہیں جائے گا. کتنے لوگ بیٹھے ہوں گے کہ ابا کا انتقال ہو گیا, ابا کی پوری جائیداد اور پورے جو کچھ چھوڑ چھاڑ کر کے گئے, بڑے بھائی اس کو ہڑپ کیے بیٹھے تھے. اب چھوٹے مارے ڈر کے بول نہیں رہے, بہن مانگ نہیں سکتی اس لیے کہ ہمارے یہاں بہنوں کا تو کوئی مسئلہ ہی نہیں رہ گیا. وہ تو اس کو کہہ دیتے ہیں کہ تمہارے نکاح میں سب کچھ ہو چکا ہے, لیکن تمہارا تو کوئی مسئلہ ہی نہیں باقی رہ گیا. سبحان اللہ. یہ پوچھے کہاں سے بکرا سیکھ کر کے آگے بھائی. اگر بیٹی اور بہن کے نکاح میں کچھ بھی خرچ کیا جائے اور اس خرچ کرنے کی بنیاد پر اس کا حق اگر ختم ہو جاتا ہے, اگر کوئی یہ مسئلہ بالفرض ہے تو لڑکوں کا بھی حق ختم ہو جائے گا. اس لیے ان کی شادی پانی پلا پلا کے نہیں ہوئی ہے اور ہوا کھا کھا کے نہیں, پیسہ اس میں بھی خرچ کیا گیا. کس بنیاد کے اوپر لڑکا لے رہا اس کو؟ لیکن اب یہ ہے معاشرے کا معاملہ, غلط رسم پڑ چکی ہے. چھوٹے بھائی دبے بیٹھے ہوئے, بہن مانگ نہیں سکتی اس لیے اس کو دے دیا جا چکا ہے. اور کہیں کہیں معاملہ یہ بھی ہوتا بہن کی گوٹ پھنسی ہوتی ہے. گوٹ پھنسنا سمجھ گئے نا, یعنی بہن کی بیٹی بڑے بھائی کے بیٹے کو ہے, اب اگر وہ مانگ لے گی تو طلاق ہو جائے گی اور ہمیشہ کا دروازہ بند مانے گی. ہم کو شرم نہیں آتی. ہم سب کے لیے بڑی غیرت کی بات ہے کہ جس مذہب نے ایک ایک کے حق کو بیان کیا ہو, جس مذہب نے حق تلفی کرنے والوں کے لیے عبرت کی بات یہ رہی کہ آقا کی خدمت میں اگر جنازہ آتا اور وہ مقروض ہوتا اور قرضے کی ادائیگی کی شکل نہ ہوتی, رسول اللہ اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھاتے تھے. اس سے بڑی اور کیا ہمارے لیے ہو سکتی ہے کہ نبی کی دعا, اس کے لیے مغفرت اور بخشش کے لیے کلمات کا کہنا محروم ہو گیا ہے صرف حقوق تلفی کی بنیاد پر. اس لیے میرے دوستوں, میرے بھائیوں, ہم سب لوگ یہ ارادے کریں اور یہ عزائم کریں کہ اپنے معاشرے کے اندر ہم حقوق کی ادائیگی کا مزاج بنائیں گے, خود بھی ادا کریں گے اور دوسروں کو بھی ادا کرنے کے لیے ہم باقاعدہ طور پر اہتمام کریں گے, توجہ دلائیں گے, فکریں کریں گے, کہنا سننا کریں گے. جب بار بار یہ چیزیں ہوں گی تو انشاءاللہ معاشرہ جو ہے وہ سکون کے ماحول پر آئے گا. حضور نے کیا فرمایا؟ احب الاعمال الی اللہ, اللہ کو سب سے زیادہ وہ پسند عمل ہے سرور یدخلہ فی مسلم, اس عمل کی وجہ سے کسی مسلمان کا دل خوش ہو جائے. ہم اگر دوسرے کا حق ادا کریں گے اس کا دل خوش ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ ہم دوسرے کے ساتھ میں منصفانہ معاملہ کریں, عادلانہ معاملہ کریں, ایک ایک پائی اور ایک صاف ستھرا رکھیں, وہ ہماری طرف سے مطمئن ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ سکون ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ اگر مسلم معاشرے میں یہ بات زندہ ہو جائے تو وہ معاشرہ جنت کا نمونہ, جہاں نہ کوئی پریشانی نہ کوئی دقت کی بات. اس لیے دوستو, بھائیوں, ہم سب لوگوں کو اس پر توجہ دینا ہے. نظام خدا بندی کو تو کوئی تبدیل نہیں کرے گا. چھوٹوں کو بڑوں سے جوڑا ہے, بڑوں کو چھوٹوں سے جوڑ دیا ہے, لیکن اگر حق تلفی ہو گئی ہے تو پھر یاد رکھیے قیامت میں اللہ کے یہاں پورا انصاف اس کا کیا. مہر بھی اسی میں آتا ہے. بیگم صاحب کا جو مہر ہے وہ بھی تو اسی میں آتا ہے, وہ تم کا حق ہے. ہم آپ سے ہاتھ نہیں اٹھوائیں گے, لیکن آپ سوچئے ہماری عمریں کتنی ہو گئی ہیں لیکن کوئی مسئلہ ہی نہیں, اس لیے کہ بیوی ہے, اس کا کیا حق ہے؟ جی نہیں, یہ مہر اس کا حق ہے. اس کو اگر ادا نہ کیا تو پھر وہاں ادا کرنا پڑے. یہ نہیں کہ معاملہ نپٹ جائے گا, وہ اپنا حق مانگے گی ہم سے, اللہ کی عدالت میں مطالبہ کرے گی کہ اللہ ہمارا حق دلوائیے.
اس لیے میرے دوستوں، حقوق کی جب بات آئے تو سب سے پہلے اپنے کو ٹٹولنا ہے کہ ہم تو حق تلفی کسی کی نہیں کر رہے ہیں، حق تو مار نہیں رہے، میرے اوپر کسی کا حق تو نہیں۔ آج حقوق کی بات آتی ہے تو دوسروں کو تو نصیحت کر جاتے ہیں، لیکن خود اپنے آپ پر ہم عمل نہیں کر پاتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کتنے حقوق ادا کیا کرتے تھے، کتنا اہتمام کرتے تھے، کتنی فکر کیا کرتے تھے کہ میرے ذمے کسی کا کوئی حق باقی نہ رہے۔ آخری وقت ہے، بیماری کا زمانہ چل رہا ہے، اور کیفیت یہ ہے کہ کمزوری کی بنیاد پر آپ از خود نقل و حرکت آپ کی نہیں ہو پا رہی۔ آپ نے ازواج مطہرات سے ایک تقاضا کیا، اس تقاضے کو سمجھنے کے لیے ایک مسئلے کی بات عرض کر دیں۔ ایک سے زائد جس نے شادیاں کی ہیں اس کے ذمے اپنی بیویوں کے ساتھ میں معاملات کا منصفانہ کرنا ضروری ہے، جس کے ساتھ وقت گزارنے کے اعتبار سے، دن کے اعتبار سے باقاعدہ متعین کرنا کہ دو دن رہیں گے، ایک دن رہیں گے، کوئی نظام بنانا ضروری اس کے لیے۔ لیکن پیغمبر کے دن میں ضروری نہیں تھا، آپ کے لیے قانون نہیں تھا، لیکن آقا نے امت کو تعلیم دینے کے لیے مرض الوفات کی مبتلا ہے، اخیر وقت آ گیا۔ آپ کی خواہش یہ تھی ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ کے گھر میں آپ وقت اپنی زندگی کے ایام گزار دیں۔ آپ نے ازواج مطہرات سے باقاعدہ اجازت لی، انہوں نے بخوشی اجازت دے دی، حالانکہ ضروری نہیں تھا، لیکن دل جوئی کرنا، ان کے دل کو خوش کرنا، ان کو مطمئن کرنا اور دنیا کو پیغام دینا کہ جو چیز میرے ذمہ ضروری نہیں ہے لیکن میں اس کی رعایت کر رہا ہوں تو تم کو کتنی رعایت کرنا چاہیے۔ جب ازواج مطہرات نے اجازت دے دی تب آقا نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے حجرہ مبارکہ میں آخری ایام کو گزارا ہے۔ یہ آپ نے تعلیم دی ہے، اور جب اخیر وقت آیا ہے تو آپ نے ایک جملہ ارشاد فرمایا، سارے حقوق سمیٹ کر کے رکھ دیا۔ آپ نے دو نصیحتیں کی ہیں، ایک تو فرمایا الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، دو باتیں آپ نے ارشاد فرمایا۔ الصلاۃ کہہ کر کے اللہ کے حق کی طرف اشارہ کر دیا، اور وما ملکت ایمانکم کہہ کر کے بندوں کے حقوق کی طرف آپ نے اشارہ فرمایا۔ وما ملکت ایمانکم، جو کمزور طبقہ ہے، کچلا ہوا مزدور ہے، آپ نے اس کی طرف خاص طور پر ذکر فرمایا۔ ظاہر ہے جب ان کا خیال ہوگا تو جو بڑے ہیں ان کا تو بدرجہ اولا خیال ہوگا، حقوق و نبات کی طرف توجہ دلائی آپ۔ بس آخری بات، ہر انسان کے ذمے حقوق کے تعلق سے بنیادی طور پر ایک بات ذہن میں رکھے، ہر انسان کے ذمے 3 حق ہیں۔ بغیر ان تینوں کو ادا کیے ہوئے کوئی اپنے آپ کو مکمل مسلمان، کامل مومن، ولی، متقی، اللہ والا نہیں کر سکتا۔ کہ خوب ذہن میں رکھیے، 3 حق ہیں ہر امتی کے ذمے، کوئی امتی اس سے مستثنی نہیں، اور ان تینوں کو تول کر کے دینا، تول کر کے ادا کرنا، یہ عدل اور انصاف کی بات ہے، اور جو تول کر کے ادا کرے گا وہی سچا پکا متقی ہے، ولی اللہ ہے۔ ایک سب سے پہلا حق اللہ پاک کا، اللہ ہمارا معبود ہے، ہم اس کے عابد ہیں، عبدیت اور عبادت ہمارے دل میں، اس لیے کہ اللہ کا ہمارے دل میں ہے۔ اور اللہ کا حق کب ادا ہوگا اس کو ذہن میں رکھیے گا، جب رسول پاک کا حق ادا کریں، اور رسول پاک کا حق ہم جب ادا کر پائیں گے جب ہم قرآن اور حدیث اور صحابہ کرام کے حقوق کو ادا کریں گے۔ یہ سنتے ہوئے ہیں کہیں آپ سمجھیں نبی کا حق ادا کر لو چھٹی مل جائے گی، جی نہیں، صرف اللہ کا حق ادا کرنا اور رسول پاک کا حق ادا نہ کرنا یہ ادھوری بات بنے گی جا کر کے۔
اور رسول پاک کے حق ادا کرنے کے لیے صحابہ کرام کو نظر انداز نہیں کر پائیں گے، ان کے بھی حقوق کو ادا کرنا ہے۔ میری بات سمجھ میں آ گئی؟ ایک اللہ کا حق ہمارے اپنے ذمہ ہے، دوسرا بنیادی حق خود ہماری اپنی ذات کا، یہ جسم کی صلاحیتیں، جسم کی طاقتیں، جسم کا ایک ایک عضو ہم مالک نہیں ہیں، ہم اس کے خالق نہیں ہیں، یہ ہمارا بنایا ہوا نہیں ہے، خالق وہ ہے، مالک وہ ہے، انہوں نے بنایا ہے، ہم کو دیا ہے امانت کے طور پر استعمال کرنے۔ یہ دونوں باتیں یاد رکھیں گا، امانت کے طور پر استعمال کرنا، تو ظاہر ہے امانت بھی ہے، استعمال بھی کرنا ہے، تو جب حق امانت کا ادا کریں گے تو جسم کا حق ادا ہوگا۔ دو حق سمجھ میں آ گئے۔ اور تیسرا بندوں کا حق ہے، بندوں میں پوری تفصیل سب کی شامل ہے، اس کے اندر ابا بھی ہے، اماں بھی ہے، بھائی بھی ہے، بہنیں بھی ہے، بیوی بھی ہے، اور رشتے دار سب آگے، دوست ہے۔ یہ تین حق ہیں جو ہر مسلمان کے ساتھ وابستہ ہے، اللہ کا حق، بندوں کا حق اور اپنا حق۔ اگر کوئی تینوں کو توڑ کر کے دے رہا ہے تو یاد رکھیے اس سے بڑا بزرگ کوئی نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے قرآن نے کیا کہا، وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا، ہو گیا بتائیے، وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا، فرمایا اگر تم اطاعت کرو گے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی تو فرمایا کہ تم کو ہدایت ملے گی۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ادائیگی، اپنی ذات کا بھی حق دینا ہے، اللہ کا بھی حق ادا کرنا ہے، بندوں کا بھی حق ادا کرنا ہے۔ اگر ان کے حقوق میں ادائیگی کی ہم فکریں کریں گے، دعوت الحق کے نظام میں مستقل طور پر اس پر محنت ہوگی۔ معاشرت ایک مستقل عنوان ہے، اخلاق ایک مستقل عنوان ہے جس میں اسی موضوع پر بحث کی جاتی ہے، عبادت مستقل عنوان ہے جس میں اللہ کے حقوق بیان کیے جاتے ہیں۔ اس لیے میرے دوستوں، میرے بھائیوں، اللہ پاک مجھے بھی حقوق کا ادا کرنے والا بنائے اور آپ کو بھی حقوق کا ادا کرنے والا بنائے، اور پوری انسانیت کا مزاج بن جائے کاہے کا، حق ادا کرنے، حق تلفی کا نہ بنے، حق ادائیگی کا بنے۔ اگر حقوق کی ادائیگی کا مزاج بنے گا تو پھر انشاءاللہ چین، سکون اور یہ دنیا جنت کا نمونہ بنے گی، اور حق تلفی کا اگر ماحول بنے گا تو جہنم کا نمونہ بن جائے گی، اور ایک دوسرے سے آدمی کشیدگی، انتشار، اختلاف، ایک دوسرے سے انتقام لینے کا جذبہ اور بے سکونی ایسی پیدا ہو جائے گی، نہ کھانے میں مزہ، نہ سونے میں لطف، ہر وقت یہ ہوگا کہ میرا حق مارا ہے تو اب اس کے ساتھ کچھ کرنا ہی ہم کو چاہیے۔ اس لیے بھائیوں، دوستوں، ہم مسلمان ہیں، لہذا سلامتی کی بات اور امن پسندی کی بات یہی ہے کہ ہماری روش جو ہو حقوق کی ادائیگی کی، کہ ہم کسی کا حق ضائع کرنے والے نہیں۔ اگر کسی کا حق چاہے اللہ کا ہو، چاہے بندوں کا ہو، چاہے اپنا ہو، اپنے اس جسم کی بھی اگر حق تلفی ہم نے کی ہے تو یہ اعضاء قیامت کے دن اللہ کی عدالت میں اپنا مقدمہ دائر کر کے ہم سے مطالبہ کریں گے اس کا۔ اس لیے ہم کو اپنا بھی حق ادا کرنا ہے اور اللہ کا بھی حق ادا کرنا ہے اور بندوں کا بھی حق ادا کرنا ہے۔ لیکن یہ سب چیزیں کب ہوں گی؟ توجہ دلا دیں آپ کو، یہ سب چیزیں جب ہوں گی جب علم دین ہمارے پاس ہے۔ آپ بات سمجھ کے نہیں سمجھے؟ جب علم دین ہی نہیں ہے اور ہم اندھیرے میں ہیں، جہالت میں ہے، تاریکی کے اندر، تو ہم کیا جانے کیا ہو؟ ہم کو تو نفس پرستی آئے گی، ہم کو تو شیطان کے راستے دکھائے چلنا ہو جائے گا۔ علم ضروری ہے، بغیر علم کے نہ اللہ کو پہچانیں گے، نہ ان کے حق کو پہچانیں گے، نہ بندوں کو پہچانیں گے، نہ ان کے حقوق کو پہچانیں گے، نہ اپنے حق کو پہچانیں گے۔ اسی لیے ایک ایک مسلمان کے ذمے دین کا علم حاصل کرنا اتنا کہ مسلمان بن کر زندگی گزار سکے فرض عین ہے۔ آج دنیا علم کی بات کر رہی ہے اور اسلام نے تو 1400 سال پہلے علم کی بات کی۔ آج دنیا علم کی بات کر رہی ہے
اقتصادی اعتبار سے، معاشی اعتبار سے، کھانے کمانے کے اعتبار سے. اور اسلام نے جو علم کی بات کی ہے وہ کھانے کمانے کے اعتبار سے نہیں، اللہ کی معرفت کے اعتبار سے. کہ تم نے اللہ کو نہیں پہچانا، اللہ کے حقوق نہیں جانے، تو تمہاری زندگی کس کام کی آ جائے گی. اس لیے تم کو علم کا دین حاصل کرنا ضروری ہے. یہ میں نے فرق بتایا کہ آج کے دور میں علم پر جو محنت ہو رہی اور اسلام نے جو محنت کی ہے زمین و آسمان کا فرق ہے. آج جو علم کی محنت ہو رہی ہے وہ پیٹ پوجا کے لیے، کتاب کھانے کا کہاں سے ہوگا، اور جناب والا ضروریات زندگی کہاں سے پوری ہوگی، کیا کرے گا کیا نہیں کرے گا. اسلام نے علم کی جو حوصلہ افزائی کی ہے اور علم کا پابند بنایا، وہ رب کا تعلق تمہارا پیدا ہو جائے اور رب کو تم پہچان. اور جب رب کو ہم پہچان لیں گے تو رب تو دینے کو تیار بیٹھا ہی ہوا ہے. وہ ہماری روزی کا انتظام کرے گا، ہمارے کھانے پینے کا انتظام کرے گا، ہمارے پہننے کا انتظام کرے گا. لوگ کہتے ہیں اگر علم نہیں آئے گا تو کہاں سے کھائیں گے، کہاں سے کمائیں گے، نہیں پڑھیں گے تو کیا کریں گے کیا نہیں کریں گے. ہمارا یہ عقیدہ ہی نہیں ہے تو اللہ پاک دے دے گا. انہوں تو پہلے دن کہہ دیا کہ روزی ہمارے ذمے ہم تم کو دیں گے، لیکن ہم سے اگر تم کو روزی لینا ہے تو ہم کو خوش کر کے لے پاؤ گے، ناراض کر کے نہیں لے سکتے تم ہم سے. میری بات سمجھ میں آ گئی نا. بیٹا جو ہے یہ چاہتا ہے کہ ابا ہمیں بٹھا کے کھلائے پلائے پہنائے، جیب خرچ دے، ہماری تعلیم کا انتظام کرے، ہماری شادی کرے، کاروبار کرے. آپ بتاؤ ابا کب کرے گا کام یہ؟ ابا یہ کام اس وقت کرے گا جب بیٹا اس کو خوش رکھے گا. اور بیٹے ہی ڈنڈا لیے کھڑا ہوا ہے اور وہی ان کو مدودی میں لگائے، نافرمانی کے اندر لگا، تو آپ بتاؤ ابا کھلائے گا پلائے کچھ نہیں کرے گا، ڈنڈے مار کے باہر. گھر کی چہار دیواری میں ابا کو ناراض کر کے بیٹا اپنی ضروریات اس سے پوری نہیں کرا سکتا. مسلمانوں کان کھول کر کے سنو، اس زمین پر اور آسمان کے نیچے اللہ کو راضی کر ناراض کر کے ہم اپنی ضروریات کو اللہ سے پورا نہیں کر سکتے. اللہ پاک سے اپنی ضروریات کو ہم جب ہی پورا کرا پائیں گے جب ان کی اطاعت کریں گے، ان کی فرما برداری کریں گے، ان کے حقوق کو ادا کریں گے. اور حقوق ادا کرنے کا جو طریقہ ہے علم و دین کا حاصل کرنا، اس کی روشنی میں رہ کر زندگی گزاریں گے، تب جا کر کے ہم دنیا میں چین و سکون سے رہتے ہیں. عصری تعلیم کی میں مخالفت نہیں کر رہا. کہیں آپ سوچیں وہ نظام وغیرہ کیا کریں گے، نہیں. اس کی ضرورت اپنی جگہ اور یہ علم و دین کی ضرورت اپنی جگہ، اور دونوں میں توازن اعتدال. یہ نہیں کہ افراط و تفریط شروع کر دے. اس کی بھی ضرورت ہے، اس کی بھی ضرورت ہے. اس کی ضرورت اللہ سے ہمارا ربط و ضبط و معرفت اور ربوبیت کا تعلق ہے. اگر یہ نہیں ہوگا ہم اللہ کو پہچان نہیں سکتے، اس کے حقوق ادا نہیں کر سکتے، اور دنیا کا نظام درہم برہم ہو جائے گا. اور اس کا معاملہ ہماری معاشیات، ہماری اقتصادیات، اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے. کہ عصری جو تعلیم ہے آپ بتاؤ اس سے آخرت بنے گی، یہ جنت مل جائے گی؟ کچھ نہیں. وہ اپنی جگہ پر ہے کہ اپنے اقتصادی امور ہمارے طے ہوں گے، ہم اس کی ضرورت کا انکار نہیں کر رہے، لیکن یہ فرق بتایا ہمارے ذہنوں میں رہنا چاہیے. اللہ پاک ان باتوں کو قبول فرما لے.